قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات دینی اسلامی ماں و بہنوں، سابقہ خطبہ جمعہ میں کسی بھی انسان سے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس سے ہونے والے سوالات کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس معاملے میں جو ایک مومن اور ایک کافر کا، ایک فاسق اور ایک مسلمان کا اللہ رب العالمین نے جو فرق رکھا ہے اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی تھی. اور اسی گفتگو کے تحت یہ بات بھی کی گئی کہ جب بھی کسی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، تو قبر اسے دباتی ہے. اس پہ واضح حدیث موجود ہیں. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ کسی کو اس سے استثناء نہیں ہے، کوئی نیک ہے تب بھی، اچھا ہے تب بھی، برا ہے تب بھی. اور اس پہ ہم نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ قبر کا دبانا یہ لوگوں کے عملوں کے مطابق ہوتا ہے. جو انسان کافر، فاسق، فاجر ہے اس کے لیے یہ دباؤ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو انسان گناہگار ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے اس کے گناہ کے بقدر اس کو سزا ہے، اس کے بعد اس کے لیے نجات ہے. اور جو مومن ہے اس کو قبر مانوس کرنے کے لیے محبت کے طور پہ، رحمت کے طور پہ اس کو دباتی ہے، اس کے لیے یہ بطور سزا نہیں ہے. اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ ایک بدلہ روز قیامت اللہ رب العالمین انسانوں کو دینے والا ہے، ان کے اعمال کے مطابق ان کو ڈیل کرنے والا ہے. جزا یا سزا ہر شخص کے لیے ہے، اور بڑے دن کا فیصلہ روز قیامت ہوگا. لیکن ایک فیصلہ انسان کے عمل کے مطابق، اس کے سوالات کے جوابات کے مطابق قبر میں بھی ایک معاملہ جزا اور سزا کا اس کے لیے قائم کیا جاتا ہے. جو انسان فرشتوں کے ذریعے پوچھے جانے والے سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنتی لباس پہناؤ. حکم ہوتا ہے اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دو. حکم ہوتا ہے افرشوا لہو فراش الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر اس کی قبر میں بچھاؤ. حکم ہوتا ہے وفتحوا لہو بابا الی الجنہ، اس کی قبر کا دروازہ جنت کی طرف کھول دو. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ قبر کا سائز تو بڑا چھوٹا ہمیں دکھتا ہے، وہ تا حد نگاہ کیسے وسیع ہو جاتی ہے، اس میں جنتی بستر کیسے لگ جاتے ہیں، اس کا دروازہ جنت کی طرف اللہ رب العالمین کیسے کھول دیتا ہے. یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں، ہمارے شعور میں، ہمارے فہم میں
اور ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے۔ اور ان کی کیفیات کیا ہیں؟ ان سوالات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے جو سوالات کے جواب صحیح دینے میں کامیاب نہیں ہوتا، اس کے لیے قبر میں سزا ہے، عذاب ہے، فرشتوں کی طرف سے ہتھوڑوں کے ساتھ، گرزوں کے ساتھ اس کی مار پٹائی کا سلسلہ ہے، اس کی قبر میں آگ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کے لیے جہنمی لباس، اس کے لیے جہنمی آگ والا بستر، اس کی قبر کا دروازہ آگ کی طرف کھولو، اس کی قبر کو تنگ کر دو، اتنی تنگ کر دو کہ اس کی دائیں سائیڈ کی پسلیاں بائیں سائیڈ کی پسلیوں کے ساتھ پریس ہو جائیں، بالکل آپس میں مل کے رہ جائیں۔ یہ سلسلہ انسان کے عمل کے مطابق اس کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ چیخو پکار، آہو بکا، منتیں، ترلیں، اللہ رب العالمین کے آگے عذر پیش کرنا، توبہ کی درخواست، استغفار، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ بھی نہ ہمیں دکھتا ہے، نہ ہم سن پاتے ہیں، چاہ کے بھی ہم نہیں جان سکتے یہ کیا ہے، لیکن ہمارا ان سب پہ ایمان ہے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، اور ذہن میں رکھیے، جو قبر کی زندگی ہے اس کو اللہ نے برزخ کہا ہے، اور عربی میں برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ یہ ساری زندگی پردے میں ہے۔ یہ ایک راز ہے جو موت کے وقت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، ہمیں نہیں دکھتے۔ ملک الموت ثم یتوفاکم، ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہمیں دکھتا نہیں۔ لاکھ دروازے بند کر دیے جائیں، اینما تکونوا، جہاں بھی تم چلے جاؤ، یدرککم الموت، چاروں طرف سے آہنی دیوار کھڑی کرو، اوپر اور نیچے سے بڑی رکاوٹیں، پردے اور آڑ بناؤ۔ اینما تکونوا، جہاں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، تم نہیں سمجھ سکتے، موت کا فرشتہ تمہارا پیچھا کرے گا، وہاں جہاں تم چھپو گے وہاں پر تمہیں لینے کے لیے آ جائے گا۔ ہر طرف تو بند ہے، چار دیواری ہے، چھت بند ہے، زمین سے اوپر آنے کا کوئی رستہ نہیں۔ موت کا فرشتہ کہاں سے آیا؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے یہ کیسے ممکن ہوتا ہے، تمہاری عقل میں یہ آ ہی نہیں سکتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن تک یہ پردہ قائم رہے گا۔ نہ تم ملک الموت کو دیکھ پاؤ، نہ تم موت کو سمجھ پاؤ، نہ تم آنے والے فرشتوں کو دیکھ پاؤ، نہ تم قبر میں جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی مہمانی اور جزا کے طور پہ راحت و سکون کا سما رکھا گیا ہے، نہ تم اسے دیکھ پاؤ، اور جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے نہ تم اسے دیکھو، نہ اسے سنو، نہ اسے سمجھو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ ایک آڑ ہے، ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے، ایک اوٹ ہے جو تمہارے اور ان چیزوں کے درمیان رہے گی۔ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن لوگوں کو زمین سے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ اس وقت راز کھولے جائیں گے، پردے ہٹائے جائیں گے، جنت دکھائی جائے گی، جہنم کے نظارے کروائے جائیں گے، موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جنتیوں کے لیے بھی، لَكُمُ الْخُلُودُ، تم نے آج کے بعد ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ جہنم والوں کے لیے بھی، تم نے آج کے بعد ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ تب اللہ کہتا ہے ہم پردے ہٹائیں گے، لیکن جب تک اس دنیا میں جی رہے ہو
یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس وقت تک سب کچھ اس نے پردے میں رکھا ہے، امتحان کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، جانچنے کے لیے، آزمائش کے لیے، ابتلا کے لیے، کہ اللہ کے کہے پہ کون مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ دیکھ کے ماننا تو سب کے لیے ممکن ہے، سب کے لیے آسان ہے، امتحان تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے ساتھ کس نے مانا، اللہ رسول نے کہا اور کس نے تسلیم کیا۔ جس نے دیکھ کے ماننا ہے اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، جو مطالبہ کرے نشانی کا، مطالبہ کرے دلائل کا، پھر مانے، اس کا معنی کہے کا۔ امتحان میں کامیاب تو وہ ہے جس نے یہ دیکھا اور یہ سمجھا میرے اللہ نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ واقعتاً فرشتوں کی جماعت آتی ہے، واقعتاً ملک الموت ہے، واقعتاً قبر میں جزا ہے، قبر میں سزا ہے، عذاب بھی ہے، اللہ کی طرف سے راحت و رحمت و نعمت بھی ہے۔ جس نے اللہ کے کہنے پہ مانا، جناب رسول اللہ کے فرمانے پہ مانا، کامیاب وہ ہے۔ اور جس نے آنکھوں سے دیکھ کے مانا، اس کا مانا ہوا اس کے کام نہیں آئے گا۔ اور یہ سب وہ چیزیں جو آج اللہ نے پردے میں رکھی، انسان کو کہا کہ ایسی زندگی ہے یہ جو تیرے شعور میں نہیں آ سکتی، تو اس کو جان ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایسے حقائق اللہ نے رکھے، تیرا کام صرف یہ ہے، صرف یہ ہے یؤمنون بالغیب آمنا وصدقنا۔ ہمارے رب نے کہا، ہم نے مانا، ہمارے رب نے بتایا، ہم نے تصدیق کی۔ سوال نہ اٹھاؤ، یہ مت سوچو یہ کیسے ہوگا۔ جو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اس کے آگے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے تو جو اس نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، اور اسی نے بتایا ہے۔ اسی قبر کے گڑھے میں جزا کا سلسلہ بھی چلتا ہے اور سزا بھی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے جزا ہے، اہل کفر و نفاق کے لیے سزا ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو کس لڑی اور کس گروہ میں شامل کرنا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ زندگی بھر کے لیے یہ چیزیں پردے میں ہیں۔ عالم برزخ ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے انکار ہی کر دیا، ان کو قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ انہوں نے مثالیں پیش کی، کئی لوگ ایسے ہیں ڈوب کے مر جاتے ہیں، کئیوں کو شیر کھا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فضاؤں میں جہاز کے ساتھ اڑے تھے اس کے بعد ملے ہی نہیں، ان کی قبر کدھر گئی؟ ہندو چتا کو، لاش کو جلا دیتے ہیں، ان کی قبر کدھر گئی؟ کچھ نے کہا لاشیں سرد خانوں میں پڑی رہتی ہیں، لوگ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں، ان کو قبریں تو بڑے عرصے کے بعد ملتی ہیں۔ کب سزا ہوتی ہے، کب جزا ہوتی ہے، کب سوال ہوتے ہیں، کب جواب لیے جاتے ہیں؟ لوگوں نے اس بنیاد پہ، عقلی سوالات کی بنیاد پہ ان چیزوں کا انکار کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کوئی انسان فضا میں اڑتے ہوئے مرے، کوئی انسان زمین پہ جلتے ہوئے مرے، کسی انسان کو درندہ بھیڑیا شیر کھا جائے، کسی انسان کو زمین کے گھڑے میں اگر قبر نہیں بھی ملی تو کیا ہے؟ اللہ کے آگے تو سوال جواب کرنا کچھ مشکل نہیں۔ قبر تو عام طور پہ زمین کے گھڑے کو کہا جاتا ہے، اور ویسے بھی جو آگ میں جل کے راکھ ہو رہا ہے، فضاؤں میں مر رہا ہے، جس کی موت پانی میں ڈوب کے واقع ہو رہی ہے، وہ الٹیمیٹلی بالآخر جاتا کہاں پہ ہے؟ زمین میں۔ جس کی لاش کو جلا کے سمندر کی لہروں کے حوالے بھی کیا گیا ہے، بالآخر وہ جائے گا کہاں؟ پانی کہاں ہے؟ زمین میں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اسی زمین اور مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اس میں واپس لے کے جائیں گے۔ بالآخر ہر انسان مٹی میں پہنچے گا۔ وہ فضا میں مر رہا ہے، وہ زمین میں مر رہا ہے، وہ جل کے راکھ بن رہا ہے، اس کو درندے بیڑیے کھا رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، بالآخر الٹیمیٹلی اس نے جانا زمین میں ہے۔ اگر ڈیلے ہو گیا ہے، زمین کے گھڑے میں اس کو آج نہیں دفنایا گیا
کچھ عرصے کے بعد وہ زمین میں پہنچا ہے، پہلے وہ پانیوں پہ تیرتا رہا ہے، سرد خانے میں اس کی لاش پڑی رہی ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین کے آگے اس کا اس حالت میں حساب کرنا، سوالات کرنا، جوابات لینا، سزا اور جزا کا فیصلہ کرنا، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھائے کہ زمین میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، ایک عرصے تک اس کا جسم سلامت رہتا ہے، اس کے بعد اس کا جسم قبر کی مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے۔ اگر جزا ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، تو یہ دیکھیے اس کی قبر ہے، کھول کے دیکھیں، اندر کوئی چیز نہیں ملتی۔ کس کو سزا ہو رہی ہے؟ کس کو جزا ہو رہی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ رب العالمین جس نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے ساتھ، مٹی میں جانے کے بعد انسان کا جسم مٹی ہو رہا ہے، وہ جن مٹی کے ذرات میں بدل رہا ہے، اللہ رب العالمین کو ان ذرات کا بھی علم ہے۔ وہ کس حالت میں، کس کیفیت میں، کس صورت میں مجرم کو سزا دینا چاہتا ہے، عذاب دینا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ میرے آپ کے جہاں ہم جی رہے ہیں، یہ وہاں کے مسئلے ہیں، وہاں کے سوالات ہیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یوں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے آگے کچھ مشکل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث نہیں سنی، وہ نہیں پڑھی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے زندگی کے اندر بہت گناہ کیے ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے جرائم میں جو سب سے بڑا جرم تھا وہ کیا تھا؟ کانا نباشن، وہ کفن چور تھا۔ لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے، وہ ان کے کفن چوری کر کے اپنی ضرورت پوری کیا کرتا تھا۔ موت سے پہلے اس کو خیال آ گیا کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اس نے حکم یہ دیا کہ جب میں مر جاؤں تو یوں کرنا، میری لاش کو جلا دینا، اتنا جلانا کہ جل کے راکھ بن جائے، اس راکھ کو پیس دینا، بالکل بھور میں تقسیم کر دینا، اور پھر اسے کہیں کچھ حصہ فضاؤں میں، کچھ حصہ سمندر کے پانیوں میں، کچھ حصہ جنگلات میں یوں کر کے بکھیر دینا۔ میں نے زندگی میں ایسا جرم کیا ہے کہ میں اپنے اللہ کو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں، اگر مجھ سے سوال ہوگا جواب دینے کے میں قابل نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ مرنے کے بعد اس کے بچوں نے یہی کیا اس کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین اس چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں اس کی لاش کے بکھیرے اور راکھ کو تقسیم کیا گیا تھا، ان چیزوں کو حکم دیا اور بندہ پورا اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ کیا جس کی لاش، جس کے جسم کے حصے مٹی کے ساتھ مٹی بن گئے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے کوئی مشکل نہیں کہ وہ ان حصوں کو عذاب میں مبتلا کر دے جس حصے میں انسان ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ وہ کس کیفیت میں، کس صورت میں سزا دینا چاہتا ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جو کہا ہے، جو بتایا ہے، وہ حق ہے۔ اس پہ عقلی سوالات اٹھا کے ان چیزوں کو مشکوک بنانا یہ اہل ایمان کی نشانی ہرگز نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس سے پوچھ لیا، اے بندے تو سمجھتا تھا کہ مجھ سے بچ جائے گا، بتا یہ کیوں کیا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، من خشیتی کا، اے اللہ تیرا خوف دل میں اتنا طاری تھا کہ میں اس قابل نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ تیرے سامنے کھڑا ہو کے اپنے عمل کو اور اپنے کیے جانے والے افعال کو ثابت کر سکوں، جسٹیفائی کر سکوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کو یہ کہا کہ تو بندہ ہے اور مجھ سے اتنا ڈر رہا ہے، جا میں نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے معاف کر دیا۔ جس کو ڈر تھا اللہ رب العالمین کا، ڈر پیدا ہو گیا، جرم بڑا تھا لیکن اللہ نے ڈر کی وجہ سے اسے معاف کیا۔ لیکن وہ سمجھ یہی رہا تھا کہ کیسے اٹھائے گا اللہ مجھے، جو قیامت کے دن مٹی سے انسان دوبارہ بنائے گا، پیدا کرے گا اور اپنے سامنے اٹھائے گا، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اس دورانیے میں جو مرنے کے بعد سے لے کے قیامت کے دن تک ہے انسان کے لیے جزا و سزا کا بندوبست کرے، اس کے لیے یہ ممکن ہے۔ اس لیے عقلی سوالات کی بنا پہ
قبر کے عذاب کا یا قبر کی جزا کا انکار نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بنو النجار کے محلے میں تھے اور آپ خچر پہ سوار تھے، اور پاس ہی 5 صحابہ کہتے ہیں 4 5 6 اتنی تعداد میں کچھ قبریں بھی تھیں۔ رسول اللہ علیہ السلام خچر پہ سوار تھے اور آپ کا جو خچر تھا وہ بدک پڑا، بے قابو ہونے لگا، اتنا بدکا قریب تھا رسول اللہ علیہ السلام اس خچر سے نیچے آ جاتے، گر جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ ہوا تو ہمیں مخاطب کیا اور فرمانے لگے لولا اللہ تتدافنوا موتاکم، میں یقیناً اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا تھا ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ وہ قبر کا عذاب تمہیں بھی سنوائے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ زمین کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو یہ عذاب سنائی دیتا ہے، میں اللہ سے دعا کر سکتا تھا کہ وہ تمہیں بھی سنائے، لیکن ڈر یہ ہے کہ تم اس کے بعد اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اس لیے میں تمہیں نہیں سنوا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہودن خاتون میرے پاس تھی، مجھے دعا دینے لگی اور کہنے لگی اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ میں حیران ہو گئی، میں نے پوچھا اچھا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب سچ ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرماتی ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی اور بتایا جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہو، تعوذوا باللہ من اربعین، تم پہ لازم ہے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام خود بھی جب نماز پڑھتے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد بچپن سے دعا یاد کروائی گئی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، بڑی خوبصورت ہے، قرآن مجید کی دعایتوں میں سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں موجود ہے، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے، اچھی دعا ہے، لیکن یاد رکھیں تشہد کے اندر اگر کوئی یہ دعا نہیں بھی پڑھتا تو اس کی نماز صحیح ہے، درست ہے، کچھ بھی اس سے رہ نہیں گیا۔ لیکن یہ جس دعا کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا تعوذوا باللہ، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو 4 چیزوں سے۔ اور بعض روایات میں آپ نے ان 4 کے ساتھ 2 اور چیزوں کو بھی ملایا، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور بعض روایات میں اضافہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ مجھے کوئی چٹی پڑ جائے، نقصان ہو جائے، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کسی بھی گناہ کی جگہ پہ میں پایا جاؤں۔ رسول اللہ علیہ السلام حکم دے کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ان چیزوں سے پناہ تم نے طلب کرنی ہے، اور کوئی دعا پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا حکم ہے تشہد کی حالت میں درود کے بعد یا کچھ دعائیں پڑھنے کے بعد بھی سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کی اپنی سنت بھی یہی تھی، آپ خود بھی دعا یہ پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اور یہاں پہ یہ یاد رکھیں عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، کن کے لیے؟ ایک شخص تو وہ ہے جو کفر کی حالت میں مرا ہے، نفاق کی حالت میں مرا ہے، اس کے لیے تو عذاب قیامت تک کے لیے ہے۔ جو شرک کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں مرا، نفاق کی حالت میں مرا، ان اللہ
لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے شرک اس نے خود سے معاف نہیں کرنا۔ ہاں اگر کسی نے زندگی میں کفر، شرک، نفاق یہ چیزیں اس سے ہو گئیں، ارتکاب ہو گیا، معافی مانگی ہے تو بخشش ہو جائے گی، لیکن خود سے اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کفر ہے، شرک ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ لوگوں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اگر کوئی انسان شرک پہ مرا ہے، کفر پہ مرا ہے، نفاق پہ مرا ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے۔ جس طرح اس کے لیے جنت حرام ہے، ویسے اس کے لیے قبر کا عذاب بھی دائمی ہے۔ اور قرآن مجید نے مثالیں دے دے کے سمجھایا، منافقین کی بات کی اور کہا سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے۔ ایک عذاب وہ ہے جو دنیا میں یہ جھیلیں گے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور دوسرا عذاب قبر کا ہے ثم یردون الی عذاب عظیم، یہ دو عذاب دینے کے بعد ان کو جہنم کے عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ آل فرعون کے بارے میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ کہتا ہے وہ فرعون بنی اسرائیل پہ جس نے ظلم ڈھائے، انا ربکم الاعلی کا جس نے نعرہ لگایا، بنی اسرائیل کے بچوں کو جس نے ناجائز قتل کروایا، ان کو غلام بنائے رکھا، وہ اور اس کی آل، اس کے پیروکار، اس کی وزارت اور اس کی مشیری میں رہنے والے افراد سارے کے سارے سن لو، النار یعرضون علیہا، ان سب پہ صبح بھی شام بھی آگ پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کی بات الگ کی اور آگ کی پیشی کی بات الگ کی۔ یہ جو پہلے آگ پیش کی جا رہی ہے اس کا تعلق قبر کے ساتھ ہے۔ آیت پہ غور کریں، النار یعرضون علیہا، پیش کیا جاتا ہے ان کو آگ پہ، غدوا وعشیا، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم یہ ہوگا اب سے آل فرعون کو اس سے بھی سخت عذاب میں داخل کر دو۔ کفر پہ مرنے والے، شرک پہ مرنے والے، نفاق پہ جن کی موت ہوتی ہے، ان کے لیے قبر کا عذاب حق ہے، دائمی ہے۔ لیکن جو انسان کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اہل ایمان میں سے ہے، عقیدے کا نفاق نہیں اس کے اندر۔ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا نفاق، ایک عمل کا نفاق۔ عقیدے کے نفاق کا مطلب یہ ہے اللہ پہ ایمان زبان سے لایا ہے، دل سے نہیں لایا۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی، آخری پیغمبر مانا ہے، زبان سے، عمل سے، دل سے نہیں مانا، یہ عقیدے کا نفاق ہے۔ ایسے شخص کی بخشش نہیں، اس نے دھوکہ دیا۔ عمل کا نفاق یہ ہے بندہ سچے دل سے مسلمان ہوا ہے لیکن عملی طور پہ اس میں کوتاہیاں موجود ہیں، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے خیانت کرتا ہے، جب اس کے ساتھ جھگڑا ہو تو گالیاں بکتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، یہ عمل کا نفاق ہے۔ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ عملی منافق مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ اپنے جرائم کی سزا پا کے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس منافق نے جہنم کے سب سے آخری گھڑے میں ہونا ہے، جس نے وہاں سے کبھی نکلنا نہیں، وہ عقیدے کا منافق ہے، جس کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، جس کے دل میں ایمان ہے، عمل کے اندر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی، کجی، نقص موجود ہے، وہ بالآخر الٹیمیٹلی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل میں کوتاہی ہے، کبھی نماز میں کوتاہی، کبھی اللہ رب العالمین کے احکامات میں کوتاہی، کبھی اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی ہے، کمی ہے، نقص ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے لیے دو معاملات ہیں، دو سن لیں، توجہ کے ساتھ سن لیں۔ وَيَغْفِرُ، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، من دون ذالک لمن یشاء، وہ کہتا ہے شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ تم سے ہو گیا ہے، میری مرضی ہے، میں چاہوں اپنی مرضی کے ساتھ جس کو چاہوں معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔
ایک آپشن یہ ہے اللہ اپنی مرضی کے ساتھ انسان کو معاف کر دے، قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اس کو بچا لے، اللہ کی جنت میں داخل کر دے۔ یہ ایک آپشن ہے جس نے اللہ سے مانگا ہوگا، سوال کیا ہوگا، استغفار اور توبہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوگا، یقین اللہ رب العالمین کی رحمت سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ کچھ کیا تو ہو، ورنہ وہ چاہے معاف نہ کرے، عذاب دینا چاہے، سزا دینا چاہے تو بندے نے کیا ہے، اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے، وہ مجرم ہے۔ مجرم کو اگر سزا ملتی ہے تو مجرم ڈیزرو کرتا ہے، اس کا استحقاق ہے سزا کا۔ اور یاد رکھیں قبر کے عذاب کا تعلق صرف اور صرف کافروں، منافقوں، مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے، مومنوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور انسان کے گناہوں کو اللہ نے اگر معاف نہیں کیا تو وہ سزا دے گا قبر میں۔ صرف 2 روایات پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اور آپ نے ہمیں فرمایا انہما لا يعذبان، سن لو ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اپنے پیغمبر کو معجزانہ حیثیت میں غیب کی کوئی بات سنا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا انہما لا يعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اور ان کو دیا جانے والا عذاب کسی بڑے گناہ سے متعلق نہیں ہے۔ گناہ تو بڑا ہی تھا، یہ جو کہا بڑے گناہ سے متعلق نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ایسے گناہ ہیں جن کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، لوگوں کے نزدیک وہ معمول کی چیزیں ہیں، وہ بڑی عام چیزیں ہیں، بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ان کی بنا پہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا کس بنا پہ، کس وجہ سے؟ اب جو وجہ رسول اللہ نے بیان فرمائی، اگر وہ کسی مومن میں ہے تو اس کو متنبہ ہونا چاہیے، اس کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اما احدہما، ان میں سے جو ایک ہے، فکان لا یستنزہ من البول، اس کو اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں، اس کو اپنی طہارت کا خیال نہیں، وہ یہ نہیں جانتا طہارت انسان کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے، طہارت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا قرب پاتا ہے، طہارت کی وجہ سے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہ اللہ کی محبت کا مستحق بنتا ہے۔ نہیں پتا تھا اسے، اتنی سستی، اتنی کاہلی کی اس نے۔ لا یستنزہ من البول، اپنے پیشاب سے وہ بچتا نہیں تھا، محتاط نہیں تھا۔ جسم پہ لگے اس کو پرواہ نہیں، کپڑوں پہ لگ جائے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ فکان لا یستن، وہ کوشش ہی نہیں کرتا تھا ان چیزوں سے بچنے کی۔ کئی لوگ ایسے ہیں، آپ ان کو نماز کا کہیں، وہ کہیں کہ کپڑے خراب ہیں۔ بھئی کیوں خراب ہیں کپڑے؟ بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، دن میں 5 وقت اس کو اللہ کا بلاوا ہے، نماز سے ہٹ کے بھی جو اوقات ہیں، مومن مسلمان کے لیے تو یہ درست نہیں ہے کہ وہ گندے اور ناپاک اور نجس جسم کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ پھر رہا ہے، اس کے کپڑوں پہ، اس کے جسم پہ نجاست لگی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ ایک یہ ہے انسان بیمار ہے، مجبور ہے، کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے، چیزیں اس کے بس سے باہر ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے وہ اسے ان چیزوں کا سامنا ہے، اس کا حکم اور ہے۔ لیکن ایک تندرست آدمی جس کو پرواہ ہی نہیں ان چیزوں کی، فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، نہیں بچتا تھا، اس کو نہیں خیال ہوتا تھا، آیا جلدی جلدی گیا، کوئی پرواہ نہیں، استنجا کیسے کرنا ہے، استبراء کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا کیسے ہے، پوری طہارت کو حاصل کیسے کرنا ہے، اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بڑی معمولی سمجھی جانے والی چیز، لیکن قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسری چیز،
فکان یمشی بن نمیمہ، یہ جو دوسرا آدمی ہے قبر والا جس کو عذاب ہو رہا ہے، فکان یمشی بن نمیمہ، یہ بھی ایسی چیز ہے لوگ اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، لوگوں کے ہاں یہ بڑی معمولی چیز ہے، لیکن سن لو یہ معمولی نہیں، اس کی بنا پہ عذاب دیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فکان یمشی بن نمیمہ، اسے جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس بنا پہ یہ چغل خور تھا، جہاں بیٹھتا، جہاں اٹھتا، جہاں جاتا، جسے ملتا چغلیاں کرتا تھا۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے چغلی۔ غیبت یہ ہے آپ کسی کے عیب کو، کسی کے نقص کو کسی کے آگے پیش کرتے ہیں، ہاں اس کے آگے، جس کے آگے پیش کر رہے ہیں وہ حاکم ہے، وہ ثالث ہے، وہ آپ پہ ظلم ہوا ہے، یہ اور بات ہے۔ عدالت میں بھی آپ جاتے ہیں، کسی ثالث کے آگے بھی کسی کا مسئلہ، کسی سے پہنچنے والی تکلیف کو بیان کرتے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ نہ وہ ثالث ہے، نہ وہ قاضی ہے، نہ وہ جج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے، اس کے عیب اس کو بیان کرنے ہیں، اس کے عیب اس کو بیان کرنے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت میں جب مقصد یہ ہو کہ فساد کروانا ہے، لڑائی کروانی ہے، جھگڑا کروانا ہے، آگ لگانی ہے، تو یہ چغلی بن جاتی ہے۔ غیبت ہوتا ہے صرف عیب بیان کرنا۔ بعض لوگوں کی ایویں عادت ہوتی ہے، ان کو مجلس کی چس ہی نہیں آتی جب تک وہ کسی کو ڈسکس نہ کریں، یہ غیبت ہے۔ اور بعض لوگوں کی فطرت میں، نیچر میں، عادت میں، جبلت میں لڑائی، فتنہ، فساد، لوگوں کو لڑا کے، لوگوں کے اندر فتنہ فساد بپا کر کے ان کو مزہ آتا ہے۔ جس کی یہ عادت ہوتی ہے، جس کی یہ سوچ ہوتی ہے، وہ چغل خور ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہ پڑا ہے چغل خور اور قبر کا عذاب بھگت رہا ہے۔ کتنا معمولی لیا جاتا ہے ان چیزوں کو۔ مردوں کے اندر بھی عام ہے اور عورتوں میں مردوں سے زیادہ ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ہر بندے کو مینج کرنے کی؟ کسی خاتون سے ملاقات ہوئی، کسی خاتون کی، اس نے سب سے پہلے اس کے کپڑوں کو مینج کیا، اس کے شوہر کی برائیاں اس کو بتائیں، تیرے گھر میں فلاں چیز بھی نہیں ہے، ذمہ دار تیرا شوہر ہے، تیرا یہ بنتا تھا، تو نے آج تک مانگا ہی نہیں، تو نے آج تک سوال ہی نہیں کیا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ وہ پوری ڈکٹیشن جو اس کو دی جاتی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف آپ کی 5 وقت کی نماز، صبح و شام پڑھی جانے والی تسبیح، اللہ کا کیا جانے والا ذکر، قرآن کی تلاوت، اور 1 سال کے بعد کیا جانے والا حج، عمرہ، یہ انسان کو جنت میں لے جائے گا؟ نہیں لے کے جائے گا، نہیں لے کے جائے گا۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا دین کیا ہے، دینداری کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا الدین النصیحہ، دین اچھی سوچ کا نام ہے۔ پوچھا گیا کس کے بارے میں؟ کہا اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں، اور عام مسلمانوں کے بارے میں۔ بندہ دیندار صرف اللہ اللہ کر کے نہیں ہوتا، جب تک بندے کا معاملہ بندوں کے ساتھ صحیح نہ ہو اس وقت تک وہ مکمل دیندار نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دین کا ایک پارٹ ہے، یہ پورا مکمل دین نہیں ہے۔ بیٹے کو باپ سے لڑوانا رشتہ داروں میں بڑا عام ہوتا ہے، یہ باپ کو اپنی اولاد کے خلاف کر دینا، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکا دینا، شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکا دینا۔ کسی بھی باس کو اس کے ملازم کے خلاف، ملازم کو اس کے باس کے خلاف بھڑکانا، بڑے کو چھوٹے، چھوٹے کو بڑے کے خلاف بھڑکانا، اور ایسی خدمات مفت میں سر انجام دینے والے مرد یا خواتین اللہ کا ڈر پیدا کریں دلوں میں۔ میرے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، زیادہ ہمدردی ہے جس نے غلط کیا ہے، جرأت پیدا کرو اپنے اندر، اس کے ساتھ محبت کرو، اس سے تعلق بناؤ، اکیلے میں لے جا کے اس کو نصیحت کرو۔ اگر اس قابل نہیں ہو مت کسی کے گھر کو اجاڑو، مت لوگوں کے دلوں میں کینہ، نفرت، کدورت، عداوتیں پیدا کرو۔ فکان یمشی بن نمیمہ، تباہ کر کے رکھ دیں گی انسان کی عبادات کو، خراب کر کے رکھ دیں گی انسان کے دین کو، اور اس کے پلے ککھ نہیں رہے گا۔ زندگی بھر محنت کر کے جانے والا بندہ، تہجدیں پڑھنے والا، اشراق نہ چھوڑنے والا، 5 وقت صف اول کا نمازی، دن رات محنتیں کرنے والا، یہ سب کر کے بھی اگر قبر کا عذاب بھگت رہا ہے تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کیا فائدہ ایسی عبادت کا؟
اور لوگوں میں یہ چیزیں بڑی عام ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ فرض ہے. شیطان نے اسپیشل ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. شیطان کے پاس ہر بندے کو گمراہ کرنے کا الگ سے نیا حربہ ہے. اس نے یہ دیکھنا ہے ہر بندے کو اس نے نماز روزے سے دور نہیں کرنا. اس نے جو پکا ہے اس چیز پہ وہ اس سے وہ کروائے گا جس چیز میں اس کا دل کمزور ہے, جو اس کی عادت ہے. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کہا ایک کھجور کی شاخ لے کے آؤ. فسبقنا, ہم بھاگے, فٹافٹ کھجور کی شاخ لے کے آئے. فشقہ نصفین, درمیان سے اس کو چیرا, 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک شاخ کا حصہ ٹکڑا ایک قبر پہ رکھا, ایک کا ایک قبر پہ رکھا, اور ارشاد یہ فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا, مجھے امید ہے جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی, خشک نہیں ہوں گی, اس وقت تک ان کے لیے ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی, ختم نہیں کیا جائے گا, کمی کی جائے گی. اور صرف اس وقت تک جب تک یہ شاخیں تر ہیں, خشک نہیں ہوتی. اب کچھ لوگوں نے یہاں سے یہ سمجھا کہ جب بھی کسی مردے کو دفن کرنا ہے اس کی قبر پہ شاخ لگا دو. کچھ لوگ پھولوں کے بڑے بڑے ہار لے آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لگانے سے عذاب رک جاتا ہے. قبرستانوں میں درخت ہی درخت لگاتے ہیں بعض اس مقصد کے لیے کہ شاید اس سے عذاب رک جاتا ہے. نہیں, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ شاخیں لگائی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس بھی قبر پہ ٹہنی لگا دو گے تو پھر اللہ خیر صلی اللہ, نہیں, ایسا نہیں ہے. شارحین حدیث نے اس حدیث کی وضاحت میں یہ بڑا واضح لکھا. رسول اللہ علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث کو بھی بنیاد بنایا, اس میں واضح ذکر ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي, کہ ان کا جو عذاب تھا میں نے اللہ کے آگے سفارش کی, میں نے اللہ کے آگے شفاعت کی. وہ عذاب اس کی وجہ سے کم ہوا تھا. وہ جو ٹہنیاں لگائی تھی وہ صرف اور صرف علامت کے طور پہ لگائی تھیں کہ عذاب اس وقت تک کم رہے گا جب تک یہ تر ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں جہاں بھی ٹہنیاں لگاؤ گے وہاں عذاب رک جائے گا, نہیں, نہ ہی ٹہنیاں لگانا درست ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا. اگر اس سے کوئی فائدہ ہر ایک کو ہو سکتا ہے تو صحابہ اس کے بعد اس عمل کو اپناتے, سب لوگ لگاتے, لیکن ایسا کچھ ثابت نہیں. جو اصل عذاب میں کمی تھی وہ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ رسول اللہ کی سفارش اور شفاعت سے ہوئی اور ٹہنیوں کو بطور علامت لگایا گیا. باقی اگر کوئی انسان ٹہنی لگائے اس کا فائدہ ہوگا, اس کی کوئی دلیل نہیں. اور یہ سمجھ کے لگائے کہ فائدہ ہوگا تو یہ عمل درست نہیں ہے. فائدہ انسان کو اسی کا ہوگا جو وہ زندگی بھر کر کے آیا ہے. فائدہ اسی کا ہوگا اگر پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کے آیا ہے جو اس کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں یا پیچھے دعا کر رہے ہیں. زندگی بھر کی محنت یہی ہوتی ہے بھائی انسان کی, یا آپ خود کچھ کر لیں یا اپنے پیچھے اس کے ساتھ ایسے لوگ تیار کر جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں. اب ایک انسان جس نے صرف دنیا کمائی ہے, مال بنایا ہے, پیسہ بنایا ہے, اس کی اولاد اس کے پیچھے اس کے مال کو انجوائے ضرور کرے گی لیکن اس کے لیے دعا کرے گی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن اگر ایک انسان کی صبح و شام یہ کوشش ہے کہ میں نے ایسی نسل تیار کرنی ہے جس کو کھلانا تو ہے, پلانا تو ہے, پہنانا تو ہے, یہ میرا فرض ہے, لیکن اس قابل بنانا ہے کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے, میرے لیے دعا کرنے والی بنے, یہ انسان کی اصل کمائی ہے. ایسی نسل تیار کر کے جائے, ایسے لوگ تیار کر کے جائے جو اس کے جنازے میں کھڑے ہو کے اللہ کے آگے اس کے لیے ترلا کریں. ایسے لوگ تیار کرے جو اس کی قبر میں جانے کے بعد اسے چند دنوں کے بعد بھول نہ جائیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اسے یاد رکھیں. اور سب سے زیادہ یاد رکھنے والی انسان کو اس کی اولاد ہوتی ہے. اور اولاد میں جب یہ تربیت رکھی جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ آخرت انسان کے لیے کتنی اہم ہے, کتنی ضروری ہے, تو وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں. اگر یہ نہ سکھایا جائے, ان کو بس یہی بتایا جائے کہ بیٹا کامیابی صرف پیسہ کمانا ہوتی ہے, کامیابی صرف یہ ہوتی ہے سال پہلے آپ کا بیلنس کیا تھا اور آج کیا ہے, تو بھائی جو ہم نے بیجا ہے وہی ہم نے کاٹنا ہے. وہ کبھی نہیں کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہاں پیسہ دے کے کچھ کروانا ہو ان سے, کوئی ریڈی میڈ ٹائپ وہ کر لیں گے, لیکن اگر آپ کہیں اخلاص کے ساتھ وہ دعا کریں یہ ممکن نہیں ہوگا. وہاں پہ یہ چیزیں کام آئیں گی. کوئی دعا کر رہا ہے, مخلص دعا کر رہا ہے, یا انسان نے زندگی میں کیا کمایا ہے
اور اکثر انسان اس معاملے میں ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. کم و بے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے دعائیں کرنے والے موجود ہوتے ہیں. اپنے لیے وہ لوگ پیدا کریں. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.